میں بھائی سہیل افریدی صاحب کو اور تحریک انصاف کو اور جیل میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ لیا ہے، اور جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہے، تحریک انصاف کے پی چیپٹر ورسز پاکستان کی انٹائر ریاست، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کی رہائی کو بھی ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑ دیں، جو ٹوٹل ایشو ہے پاکستان کے 23 افسران نے جوانوں نے اپنی شہادت دی، جو افغانستان نے ان پرووکڈ اٹیک کیا ہمارے اوپر، اور پاکستان نے اندر گھس کے مارا اور ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا۔ ہندوستان کی آبویسلی سرپرستی اور جو ان کا وزیر خارجہ وہاں گیا ہوا ہے، نیا محبت ہوئی ہے طالبان رجیم کے ساتھ ہندوستان کی، اس شہر پہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد کھائی تو انہوں نے منہ کی، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 200 سے اوپر ان کے بندے مارے گئے جو ان کا افغان طالبان رجیم کے لوگ تھے، اور ان کے جو فوجی تھے وہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے، اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لگا۔ پاکستانی فوج نے وہاں پھر ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ آئی ایس پی آر اس کی رپورٹنگ دن رات 24 گھنٹے کرتا رہا اس جنگ کی، اور ساری رات ہمیں بھی نہیں سونے دیا اور خود بھی نہیں سوئے، اور بڑی سپر پرفارمنس ہے آئی ایس پی آر کی بھی جو ہمیں انفارمیشن انہوں نے دی ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ، یہ جو کے پی ہے، اس میں جو جنگ ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اب تو اوپن فرنٹ ہو گیا ہے۔ اب تو افغانستان کا جو وہاں پہ رجیم ہے، طالبان رجیم، وہ اس نے اوپن ایک جارحیت کی ہے پاکستان کے خلاف، جس کا ہم نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو کے پی اس وقت سینٹر آف فوکس ہے، اور وہاں پر وفاقی حکومت، ریاست، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل فورس کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ سہیل افریدی صاحب کی تقریر کا مقصد ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہے پالیسی آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے آنے والی کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، جبکہ ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں دہشت گرد کو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اجازت کی، اور یہ پالیسی بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جس سے چل رہا ہے پتہ کہ اس وقت ان کا آنا، سہیل افریدی صاحب کا، کسی بھی لحاظ سے تحریک انصاف اور اس سے بڑھ کر، تحریک انصاف سے بھی بہت بڑھ کر کے پی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے پی میں جو چینج آئی ہے اور پاکستان کی ریاست کیا سوچتی ہے۔ آج کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے آپریشن حل نہیں، آپریشن نہ کریں، بات چیت کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو، کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو کہ ریاست کے خلاف؟ ایسے نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ریاست پاکستان انتہائی مضبوط ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو۔ اس مجرمانہ بیانیے کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ آپ کی فوج، آپ کی پولیس۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ترقی، اس کی گورننس اور اس کی آڑ میں اس طرح کی کاروائیاں کی جائیں کہ اس میں کرپشن بھی کی جائے، اور سارے کا سارا ملبہ جون سا ہے اس پہ ڈال دو کہ یہ تو چونکہ میری بات نہیں مانتے اس لیے لڑ رہے، اور کی بات چیت اس نے حل دیکھ لیا آپ نے؟ اس بات چیت اس سے بات چیت کر لو جو کہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائمس کرتا ہے۔ پاکستان کی ریاست they will not be bothered by any sort of پولیٹیکل ڈسٹورشنز اور سیاسی شعبدہ بازی۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی عزت کا سودا کرے۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ تحریک صاحب کا اس میں نام نہیں لیا گیا، لیکن اسٹریٹ اوے ہمیں پتہ ہے کہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، کہ جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے، جو اسٹیٹس کو چاہ رہا ہے، جو آپریشن نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول نہیں پاکستان کی ریاست۔ سونے پہ سہاگا جو ہے اس کے بالکل لاجیکل گفتگو ہوئی ہے، یہ ڈی جی نے جو کر دی ہے، لیکن سونے پہ سہاگا پاکستان کی وفاقی حکومت کے سویلین حکومت کے جو ترجمان ہیں تالٹ صاحب، انہوں نے سیدھے دہشت گردی کو جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ بھی سن لیں ذرا کیا فرما رہے ہیں۔ یہ جو سہیل افریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر۔ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی۔ ایک آلریڈی کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، تو اس کے ذریعے دہشت گردی کی سہولت کاری کی ہرگز ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی۔ مصدق ملک صاحب وارم ویلکم، احمد عبید صاحب، حفیظ اللہ صاحب بہت وارم ویلکم۔ مصدق صاحب، سہیل افریدی، تحریک انصاف، کے پی چیپٹر، عمران خان، یہ سب دہشت گرد ہیں کیا، اور دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں؟ واٹ از دا کلیئر کٹ موقف آف وفاقی حکومت؟ دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو دہشت گرد جو ہے اس کے لیے تو کسی ہم ڈائریکٹلی پارٹی کی بات نہیں کریں گے، اس میں سیدھا ہمارا موقف ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کا کسی گروہ سے تعلق ہو، کسی پارٹی سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو،
اگر وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے یا ان کی معاونت کرتا ہے تو اس کو جس طرح کے حالات اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں جی اس کے ساتھ رعایت برتنا جو ہے وہ ملکی مفاد تحریک انصاف یہ کر رہی تو ہے یہ تو آپ بات کے نزدیک؟ بالکل سیدھی جی سہولت کاری جی میں ایک ایک کر کے اس طرف آ رہا ہوں نا. پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا, اور میرے خیال میں ISPR بھی یہی بات کر رہا ہے اور جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آپ نے تقریر سنی ہے وہ کچھ عجیب سی تقریر, یعنی جو حوالہ آپ نے دیا اپنے ابتدائیے میں وہ کچھ عجیب سا حوالہ تھا کہ اگر ملک پہ حملہ ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی کارروائی نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے, ہم کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے, تو آپ کیا کرنے دیں گے؟ آپ اپنے بچے مرنے دیں گے؟ آپ نے APS کے واقعے آپ بھول گئے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر دیا اور ان کی جو استانی تھی اس کے اوپر سفوف ڈال کے باقاعدہ فاسفورس ڈال کے اس کو آگ جلا کے خاکستر کر دیا. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ روز جو آپ کے سامنے آپ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ آج کپتان شہید ہو گئے, آج حوالدار شہید ہو گئے, آج سپاہی شہید ہو گئے, آج کرنل شہید ہو گئے, آپ اپنے بچے مرواتے رہیں گے, چوکیوں پہ اسی طرح بم پھٹتے رہیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی شروع کیا تھا تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہی موقف تھا کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, اور ہم نے کہا چلیے لا اینڈ آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے, اب آپ کا دوسرا ٹینیور ہے یا تیسرا ٹینیور ہے, آپ کب سے حکمران ہیں خیبر پختونخوا کے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو بھلے سے آپ بتا دیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو بالکل خاموش, کوئی جواب نہیں, یعنی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, مگر جب ہم پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہونے دیں گے تو کوئی جواب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا 1990 سے موقف ہے, 1990 کی ان کی پہلی جو تحریریں آئی تھیں طالبان کے حوالے سے, وہ آج تک اسی موقف پہ قائم ہے. یعنی ان کا نقطہ نظر جو ہے یہ طالبان جنہیں آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تو ہیں ہی, مگر اس دہشت گردی کے ساتھ ان کا ایک بڑا اوپریسو نقطہ نظر ہے, ان کی ایک ایڈیالوجی ہے. اس ایڈیالوجی کے اندر خواتین کا ایک مقام ہے. انہوں نے بچیوں کو اسکولوں سے بند کر دیا جانا, انہوں نے خواتین کو کمروں میں بند کر دیا ہے, ان کی نوکری بند کر دی ہے, ان کی تعلیم بند کر دی ہے, ان کے لیے آزادی کے تمام دروازے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان اس تمام نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ کریں. دیکھیں میں اتنی دور تو نہیں جاؤں گا, لیکن عمران خان صاحب کی بھی رویہ تھوڑا سا کسی حد تک خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا ہائی ہینڈڈ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو خاتون موٹر کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی ہوئی تھی, تو جی تو اس وقت آپ نے وہ ایک انٹرویو آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرد کیا روبوٹ ہیں کہ خواتین کپڑے پہنے اور کچھ بھی نہ. تو اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے رہے ہیں وہ اس میں ایک کسی حد تک ریگریسو ایڈیم ہے, اور میں پوری طرح سے تو نہیں کہوں گا کہ وہ طالبان لیکن ہیں, سر مجھے ایک بات تو آپ ان کے لیے کلیئرلی جو بتائیں نا ہمدردی سر, ہے, جو ہمیشہ سے وہ ذکر ڈی جی کرتے آئی اسپیئر نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن جو تارڑ صاحب ہیں آپ کی وفاقی حکومت کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف دہشت گردوں کی سہولت کار ہے, عمران خان دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے. آپ کی وفاقی حکومت کی یہی پالیسی ہے, تارڑ صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا یہ مجھے کلیئرلی, یہ تو آپ نے سارا ڈیفائن کر دیا دہشت گردی کیا ہوتی ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میرے سوال کا جواب سر دینا پلیز. نہیں, آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت جب کہ ہماری سرحدوں کے اوپر حملہ ہو چکا ہے, اگر اس وقت کوئی اپنے ابتدائی بیان میں نے ان کی پوری تقریر نہیں سنی, آپ ہی کے ابتدائیے میں آپ ہی نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. جی آپ بتائیے, ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا ہے اور سرحدوں کے اندر اس نے در اندازی کی ہے جس پہ اس کی منہ کی کھانی پڑی جیسے بھارت کو کھانی پڑی تھی, اور ان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی وقت وہ جب وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں, اور آپ اپنی ابتدائی تقریر میں اگر یہ کہیں کہ ہم تو کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ کر لیں؟ اگر کوئی آپریشن اس وقت ملک کے جو ہے محافظ ہیں وہ نہ کریں اور ہٹ جائیں مصدق صاحب اب پھر کیا کیا جائے؟ سہیل میں کیا ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ, آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بن گئے, اور وہ کہتے ہیں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے, تو کیا ہوگا؟ تقریر بھی سن لی آپ نے ان کی. دیکھیے میرا یہ ذاتی خیال ہے, جی میرا یہ ذاتی خیال ہے, اور مجھے امید ہے, خیال تو خیر
میرا دوسری طرف جا رہا ہے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے سیاسی بیان دیا ہے، مگر وہ ایک حکمت سے کام کریں گے اور ان کے دل میں بھی ملک کا درد ہوگا. ان کو بھی اپنے بچے بچیاں مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر طالبان کی رجیم آئے گی تو ہماری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے جب خوش وش کر لیں خان صاحب کو تو حکمت سے کام لیں، اور اگر انہوں نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی لی ہے تو ان پہ یہ مقرر ہے کہ وہ ملک کی جو ہماری فورسز ہیں ان کو ڈیمورلائز نہ کریں، میں آپ سے ان کے ساتھ آہنی دیوار بن کے کھڑے ہوں. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے تقریر کی ہے. وہ ان کی یہ سوچ ہے، اس سے ہم ڈیفر کر سکتے ہیں، اس کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں. دیکھیے کامران صاحب، اگر تو حقیقت میں ان کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب سرحدوں کے اوپر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور اس صوبے کا جو سب سے بڑا ہیڈ ہے وہ کہے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دوں گا، تو پھر تو جو بات عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ کچھ حقیقت کے قریب آ جاتی ہے. میں تو ان کو بہت زیادہ لیوے دے رہا تھا. پوائنٹ آ گیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سہیل افریدی صاحب کی یہ سوچ ہے تو ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کا بنایا گیا ہے. اینی ہاؤ میں آگے چلوں گا. نہیں تو پھر اگر یہ بات آپ کی، ایک سیکنڈ سر، اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو پھر عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں کیا؟ کیونکہ آج جو بیان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور سیاسی بیان نہیں ہے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اور پھر جن کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، اور وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ ہے پھر موقف؟ آپ کو کاش میں اپنا پہلا انٹرویو سنواتا. میری زندگی کا جو پہلا پرائیویٹ چینل کا انٹرویو تھا ایک اور چینل پہ، وہ میں نے عمران خان صاحب کا کیا تھا، اور اس وقت وار آپریشن جاری تھا. یہ بات ہو رہی ہے 2009 کی. اور اس وقت میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ ان کو جو ہے طالبان کو تو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد بھی نہیں ہے، تو جو پاکستانی فوجیوں کے خلاف جانیں دیتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ انہوں نے اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے. میں افواج کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ غلطی پہ ہیں اور طالبان صحیح ہیں. یہ میرا ان کا پورا انٹرویو تھا، اور وہ انٹرویو پھر روکنے کی کوشش ہوئی لیکن پھر بھی آن ایئر ہو گیا. تو میری عرض سن لیں، میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کی اپروچ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جی میں مگر اگر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہے، اور ریکارڈ پہ انٹرویو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا جی خراب ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ کوئی ہمارا سیاسی لیڈر جو ہے وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. لیکن جب ملک پہ حملہ ہو جائے اور جو حملہ آور ہو، جو ہمارے بچے شہید کر رہا ہو، اگر آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تو میں یہ آپ پہ اور آپ کے سامعین اور ناظرین پہ یہ بات چھوڑتا ہوں کہ پھر آپ اسے کیا کہیں گے. پوائنٹ آپ کا آ گیا سر. یہ سوات کا آپریشن ہو رہا تھا جہاں مجھے یاد آ گیا کیانی صاحب کا دور تھا، اور منور حسن صاحب کا بھی یہ موقف تھا. ان کو میں نے انٹرویو اس موقع پہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ تو شہید ہی، مطلب انہوں نے تو عجیب سی بات کر دی جو ہم چلا بھی نہیں سکے. اینی ہاؤ احمد اویس صاحب، بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر، اور آج جو سہیل افریدی صاحب نے اسپیچ کی ہے مطلب بیسکلی ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. وہ دہشت گردی جو افغانستان سے ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. جو افغانستان اپنی اماجگاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے ٹیررسٹ گروپ کو، اس کے خلاف کے پی کی طرف پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، ان کے ساتھ انگیج کریں. وہ انگیج ہونے کو تیار نہیں ہو رہے، وہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، اوپن فائر کر رہے ہیں، ٹیررزم کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ صحیح پالیسی ہے سہیل افریدی صاحب جو لے کے چل رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، افغانیوں سے بات کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے؟ اس میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، الزامات اٹھ رہے ہیں عمران صاحب پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ وقت جو ہے اور یہ اتنی سیریس یہ ایشو ہے جی کہ یہ لفاظی سے ہے. جیسے ابھی ملک صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے، سوائے لفاظی کے اور ہر جائز اور ناجائز چیز ان کی یہ باتیں سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں انگلیوں پہ گنے ہوئے چند لوگ، جن میں ملک صاحب بھی شامل ہیں اور ان کی حکومت کے کچھ اور تارڑ صاحب بھی شامل ہیں اور پرائم منسٹر بھی، اور کچھ لوگ صرف محب وطن یہ ہیں، باقی سارے غدار وطن ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یہ بات خدا کے لیے اس کو ختم کریں. حقیقت کی آنکھ کھول کے دیکھیں حالات ہیں کہ اور خطرناک حالات ہیں پاکستان کے لیے. یہ کوئی جو ہے اگر اس نے ایسی اسپیچ کی ہے، میرے خیال میں یہ ایک ایموشنل آؤٹ بسٹ ہے جو اس نے ایک پہلی اسپیچ کی ہے. اس کو یہ لے لینا، یہ بات جو ہے ملک صاحب نے
ایک اچھی کی ہے کہ ابھی اس کے اوپر نہیں ویسا بھی عمران خان ملٹری آپریشن کے خلاف ہے سر, سر ملٹری ٹارگٹ آپریشن کے خلاف ہے کے پی میں کہیں پہ بھی. میں ٹھیک ہے, میری بات سنیے نا, میں آپ کو بتاؤں, سنیے میری بات سنیے سر. میں نے بھی آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ اندر آ کے ٹیررس ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو تو سختی سے جو ہے ان کو خلاف کارروائی اب مستقل ہو بھی رہی ہے اور ان کو مارتے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن سائملٹینسلی آپ اس ونڈو آف نیگوسیشن کو, سیٹلمنٹ کو ہاتھ سے مت جانے دیں اور اس کو اوپن رکھیں. یہ کہہ دینا, اپنی کارروائی دکھا دینا کہ ہم مار رہے ہیں, ہم ملٹری آپریشن کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کا دیکھیے جس دن کا کاکڑ نے یہ کہا تھا اس دن سے لے کے آج تک گن کے دیکھیے کتنے ہزاروں آپریشن پاکستان میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہیں, کیوں ہو گئی ہیں. یہ کیوں کا جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. بھول جائیں کہ کون ہے, خدا کے لیے پاکستان کو سامنے رکھیں. یہ خطرناک گیم کھیل رہے ہیں وہ یہ انڈیا, مودی جو ہے افغانستان کے ساتھ مل کے, اور ہم ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس کام کے لیے.